أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ آیت نمبر 193 193. وقاتلوہم اور لڑو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ فتنہ ویکون الدین اور ہو جائے دین للہ اللہ تعالی ہی کے لیے. فَإِنْ انتہوا فَإِنْ پس اگر انتہوا وہ باز آ جائیں یا باز رہیں فلا عدوان پس نہیں ہے زیادتی کرنا الا مگر علی الظالمین اوپر ظالموں کے. ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں کہ مکہ کے کافروں کے بارے میں کہ اگر وہ جنگ میں قتل میں لڑائی میں پہل کریں تو تم بھی ان سے لڑو اور ان کو قتل کرو. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کفر کا فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں ان سے یہاں تک لڑو کہ دین کی خرابی نہ رہے اور اللہ کا دین ایک دین ہو جائے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا نہ کی جائے. پھر اگر وہ کفر یا مخالفت سے باز آ جائیں تو ان سب پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی مگر جو ظلم کریں ان پر ان کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جیسا ان کا سلوک ہوگا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ کافروں کے ساتھ اس وقت تک لڑو جب تک ان کا خم دم نہ ٹوٹ جائے. دم خم جب تک ان کا ختم نہیں ہو جاتا، جب تک دین اللہ کا نہیں ہو جاتا، جب تک خالص اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، تب تک ان سے برسرے پیکار رہو، ان سے جنگ و جدل قتال کرتے رہو، جہاد کرتے رہو، جب تک کہ فتنہ
یہاں سے فتنے سے مراد شرک اور ظلم و ستم کا ہر طرح سے کلا کمان نہیں ہو جاتا، تب تک ان سے لڑتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کا دین جب تک ہر طرح سے غالب نہیں آ جاتا تب تک ان سے لڑتے رہو۔ ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس وقت تک لڑنے کا حکم ملا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہیں ہو جاتے۔ جب وہ اس کے قائل ہو جائیں گے تو ان کے جان اور مال محفوظ رہیں گے، مگر یہ کہ ان پر اسلام کی روح سے کوئی حق عائد ہو تو اسے پورا کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی مسلمان ہو کر کسی کو قتل کرے تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، ورنہ کسی ایسے انسان کو قتل نہیں کیا جائے گا جو میدان جنگ میں ہتھیار رکھ دے، ہتھیار ڈال دے یا جزیہ قبول کر لے، اس کے ساتھ جہاد نہیں کیا جائے گا اس کو، یا وہ اگر آپ کی پناہ میں آ گیا اس کو آپ پناہ دیں گے، آپ اس کو قتل نہیں کریں گے۔ جنگ یرموک میں مسلمان اور کافر بالکل سفرا تھے، جہاد اپنے عروج پہ پہنچنے والا تھا، بھی ذاتی مقابلے ہو رہے تھے سلاروں کے۔ تو جنگ یرموک میں رومی عیسائیوں کی طرف سے ایک سلار، جرجا اس کا نام تھا، وہ للکارتا ہوا آیا مسلمانوں اور اپنوں کی صف کے درمیان، مسلمانوں کی صفوں اور اپنی صفوں کے درمیان آ کر میدان میں اس نے للکارا کہ کون ہے جو میرے مقابلے پہ آئے، کون میری تلوار سے قتل ہونا چاہتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ میری تلوار تیرے خون کی پیاسی ہے، جیسے جنگوں میں للکارا جاتا ہے، وہ بھی للکارا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سچ بتانا ہے۔ جرجا نے کہا، اور جو خاندانی ہوتے ہیں وہ نسلی لوگ ہوتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داغ، ان کی دہشت، ان کا روب، ان کا خوف پورے روم کے اوپر چھا چکا تھا۔ اس نے کہا مجھے سچی بات بتانی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی ایسی تلوار اتاری ہے جو اس نے اپنے رسول کو دی ہو اور اس رسول نے وہ تلوار تجھے دی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم تیغ زنی کر رہے تھے، مقابلہ بازی کر رہے تھے، جہادی تیاری کر رہے تھے، مشق کر رہے تھے جہاد کی۔ تو میں سب سے آگے نکل گیا مقابلے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لقب دیا کہ تو سیف من سیوف اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار مجھے دے دی۔ وہ تلوار جو تھی وہ میں چلاتا ہوں، اور اس کی برکت ہے کہ اللہ مجھے فتح دیتا ہے۔ اور ایک اور راز تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک جھنڈا دیا تھا، کالے اور سفید رنگ کا، اور جب وہ جہاد میں جاتے تھے نا، ان کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہوتا تھا، ان کے سر پہ سرخ رنگ کی ٹوپی ہوتی تھی، وہ ٹوپی کبھی بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال لے لیے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو پوچھا، خالد یہ بال کیا کرو گے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بال ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا یہ بال ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ تو جنگ یرموک کے موقع پر ان کی ٹوپی مل نہیں رہی تھی، وہ جانی نقصان بھی بہت تھا اور زخمی بھی بڑے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید بڑے پریشان، صحابہ اکرام نے پوچھا، سلاروں نے، مجاہدوں نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے ہیں میری ٹوپی نہیں مل رہی۔ تو سلاروں نے کہا کہ ادھر جانی نقصان اتنا زیادہ ہو گیا اور آپ ٹوپی تلاش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا۔ جب ٹوپی مل گئی تو پھر بتایا کہ جب وہ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے لیے تھے، میں نے اپنی اس ٹوپی کے اندر سی لیے تھے، آج بھی وہ بال میری اس ٹوپی کے اندر سلے ہوئے ہیں،
اور میں اس ٹوپی کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا، مجھے اس ٹوپی سے خاص محبت ہے۔ اور جب وہ میدان قتال میں آتے تھے تو جیسے ہی مار کا جہاد کا جو عام ہوتا تھا، عروج پہ ہوتا تھا، قتال کا بازار جب گرم ہوتا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے ہی پیچھے سے حملہ کرتے یا دائیں بائیں سے، تو ان کی ایک للکار تھی، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس کا نام عقاب تھا، اس جھنڈے کا نام کالا اور سفید جھنڈا تھا، اس کا نام عقاب تھا، اور وہ آواز کیا لگاتے تھے، انا فارس الجدید، انا خالد بن الولید۔ جب یہ نعرہ لگانے کی دیر تھی کافروں کے دل لرز جاتے تھے اور عقاب کو دیکھ کر ہی وہ گھبرا جاتے تھے۔ پھر مسلمانوں کے نعروں سے جو آسمان تک پہنچتے تھے، اللہ اکبر کے نعرے اور گرجدار آواز اور لا الہ الا اللہ کی گونج پوری فضا کو جو مسحور کر رہی ہوتی تھی، تو اس سے کافروں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے تب تک لڑو جب تک دین ایک نہیں ہو جاتا۔ اور یہ وہ مجاہد تھے پوری اسلامی تاریخ کے، صحابہ کرام اور ان کے بعد کے، جب تک ان کے دلوں میں حکومت کا لالچ نہیں آیا تب تک اللہ فتح پر فتح عطا کرتے گئے۔ اور یہ زمینوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے نہیں لڑتے تھے، یہ اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، صرف اور صرف اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، دفاع کے لیے لڑتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا تھا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ جہاد کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے۔ وہ درجہ کو جب انہوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں کہ میرے پیغمبر نے مجھے وہ تلوار دی جو آسمان سے آئی ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی تلوار دی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ صلح کی اگر میں، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ خالد بن ولید نے کہا تم مسلمان ہو جاؤ۔ کہتا ہے اگر میں مسلمان نہ ہوا تو، کہتے ہیں پھر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا اگر میں جزیہ بھی نہیں دوں گا تو کہا دیکھ پھر یہ میری تلوار تیرے خون کی پیاسی ہے۔ تو کہتے ہیں اگر میں اسلام قبول کر لوں تو پھر تم کیا کرو گے؟ کہتے ہیں جو مسلمانوں کو، دوسرے مسلمانوں کو حقوق حاصل ہیں وہ تمہیں بھی ملیں گے، اور ہماری سلطنت میں، ہمارے اسلام میں سالار کے اسپاہی کے سب برابر ہے، ہم سب اللہ کے دین کے لیے لڑنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں ابھی تمہاری جماعت میں آ جاؤں، وہ رومیوں کا سالار اعلیٰ تھا، یعنی اپنے دستے کا، تو اس کی قوم انتظار کرتی کہ بڑا پہلوان ہے، مانا پروانا، اور اس نے سن رکھا تھا کہ مسلمان جب آتے ہیں تو چھا جاتے ہیں، اس کے دل میں ایک رعب تھا۔ اس کی فوجی انتظار کر رہی تھی کہ ابھی خالد بن ولید کا سر ہمارے پاس ہوگا، لیکن اس نے کہا کہ اگر میں ابھی مسلمان ہو جاؤں تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ وہی جو دوسرے مسلمانوں کا درجہ ہے، ہمارے نزدیک ہمارا بھی وہی ہوگا۔ خالد بن ولید کے ساتھ مسلمانوں کی صف میں چلا گیا۔ کافروں کی طرف سے بڑی للکاریں ہیں، بڑے تان و تشنی، تان طنز، بڑی ملامت کی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مسلمان ہوا اور مجاہدین کی صف میں شامل ہو گیا۔ ابھی چند لمحہ پہلے وہ کافر تھا، جہنم میں جانے والا تھا، تھوڑی دیر بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، وہ جب چاہے پانسا پلٹ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اور آج ہم جن کو برا سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ایک آن میں ان کو ہدایت دے کے جنت میں بھیج دے۔ اللہ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے تب تک لڑنا جب تک فتنہ نہ رہے، فتنہ ختم ہو جائے۔ تو یہ جرجا نے فتنہ ختم کر دیا، لڑائی ختم کر دی، اسلام کے اندر آ گیا، تو اب وہ قتل ہونے سے بچ گئے۔ تو یہاں پر تو بات کچھ اور ہو رہی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، سارا دین اللہ کا ہو جائے، دین غالب آ جائے۔ تو فرمایا پھر اگر یہ کافر باز رہیں گے، مخالفت نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، تو پھر ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ زیادتی صرف اس پر ہوگی جو ظالم ہے، یعنی اگر یہ شرک اور فساد کے ساتھ مقاتلہ کرنے سے باز آ جائیں، شرک اور کفر لیے ہوئے، یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اگر یہ شرک کرنے سے اور مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے، مقاتلہ کرنے سے باز آ جائیں، تو اس کے بعد جو شخص ان سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے، چاہے یہ کافر ہی تھے، لیکن اگر یہ باز آ گئے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، اور اسے
اس کی زیادتی کی سزا ملے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو تم قتل نہیں کر سکتے۔ جیسے وہ ہتھیار رکھتے تھے مسلمان ان کو چھوڑ دیتے تھے، یا جیسے وہ جزیہ قبول کرتے تھے مسلمان چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تک لڑنا ہے جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اور اسلام کا جہاد کا مقصد خون بہانا نہیں ہے، جہاد کا مطلب یہی ہے کہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں، کفر کو چھوڑ دیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الشہر الحرام، حرمت مہینہ حرمت والا، بالشہری بدلے مہینے، الحرامی حرمت والے کے ہے، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، والحرمات اور حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حرمت یعنی ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور دوسری بھی ادب کی سب چیزوں میں برابر کا بدلہ ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى، بس جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فَاعْتَدُوا، بس تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی اتنی ہی یا مانند اسی کے، ما اعتدا کے زیادتی کی اس نے علیکم تم پر، یعنی تم بھی اتنی ہی زیادتی اس پر کر سکتے ہو جتنی اس نے کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع ساتھ ہے، المتقین، پرہیزگاروں کے۔ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا بدلہ اس کی برائی سے زیادہ ہو جائے، جتنی کسی نے زیادتی کی اتنی کرنے، اس سے زیادہ نہیں کرنا، اس کی برائی سے بدلہ زیادہ نہیں لینا۔ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرے گا اور ان کو قوت دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ سن 6 ہجری میں جب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے مزاحمت کی اور عمرہ کرنے سے روک دیا، مگر آخر کار صلح ہو گئی، وہیں وہ جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، صلح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور قرار پایا کہ مسلمان آئندہ سال عمرہ کریں گے، اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر جب دوسرے سال سن 7 ہجری میں مسلمان عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرم والی جگہ ہے یعنی مکہ، تو وہاں تو لڑائی ممنوع ہے، لیکن اگر کفار نے بدعہدی کر دی، کیونکہ 10 سال تک معاہدہ لکھا گیا تھا، کفار نے اگر بدعہدی کی اور ہمیں عمرہ کرنے سے روک دیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، یعنی اگر کفار حرمت والے مہینوں کا لحاظ نہیں کریں گے تو تم بھی اس کا لحاظ نہیں کرو گے، یعنی تم یہ نہیں دیکھو گے کہ ہم اب حرمت والا مہینہ ہم کچھ نہیں کہیں گے تو تم اپنی جانیں ختم کروا لو۔ گناہ ان کو ہوگا جنہوں نے حرمت توڑی ہے، اور اگر وہ بدعہدی کریں تو تم بھی حرم مکہ کا لحاظ نہ کرو، تم نے بدلہ لینا ہے، ظلم کا بدلہ پھر برابری کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ جانتے ہیں نا کہ حرمت والے مہینے کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اللہ اکبر۔ اب بات یہ ہو رہی ہے حرمت والے مہینے اور بیعت رضوان۔ ذی القعدہ سن 6 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمیت مکہ کو تشریف لے چلے، لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ والے میدان میں روک لیا۔ بالآخر اس بات پر صلح ہوئی کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کریں گے اور اس سال واپس تشریف لے جائیں۔ چونکہ ذی القعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرے تو اور بات ہے، بلکہ جنگ کرتے ہوئے اگر حرمت والے مہینے آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کو موقوف کر دیا کرتے تھے، روک دیا کرتے تھے۔ اور حدیبیہ کے میدان میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے قتل کر دیے، کیونکہ جب حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روکا گیا تھا تو آپ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ادھر مکہ والوں کے پاس کہ جاؤ، انہیں کہو کہ ہم عمرہ کرنے ہیں، لڑائی کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ والے بھی بڑی شرم و حیا کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، عمرہ کریں اور احرام کھولیں، آپ کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ صحن
حرم کا جو صحن ہے کھلا ہے آپ کے لیے. تو انہوں نے کعبہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا تھا کعبہ اللہ نے تیری عظمت بڑی بنائی ہے، تیری شان بڑی زیادہ ہے، لیکن مجھے تیرے رب کی قسم میں کبھی بھی اپنے پیغمبر کے بغیر تیرا طواف نہیں کروں گا. مکہ والوں نے جب ان کا یہ خلوص اور یہ جذبہ دیکھا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نظر بند کر لیا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، پاس ہی تھے، حدیبیہ کون سا دور ہے. آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ غیب جانتے ہیں، آپ بگڑی سنوارتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے، کفر ہے، گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگوں نے عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھا یا پہلے پیغمبروں کی قوموں نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں رکھا، غلو کیا، تو تم میرے بارے میں ایسا غلو نہ کرنا، مجھے میرے مقام سے نہ بڑھانا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں. تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو آپ معلوم کر لیتے کہ عثمان زندہ ہے، نہ آپ کو صحابہ اکرام سے بیعت لینے کی ضرورت تھی، نہ ہی عہد معاہدے کرنے کی ضرورت تھی. تو حدیبیہ کے میدان میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے قتل کر دیا ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر مکہ تشریف لے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ سے ایک درخت تلے مشرکین سے جہاد کرنے کی بیعت لی تھی کہ اب عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہمارے لیے فرض ہو گیا. اور آپ نے فرمایا تھا یا تو شہید ہو جاؤں گا اللہ کی راہ میں یا عثمان کے خون کا بدلہ لے کر آؤں گا. پھر جب معلوم ہوا کہ خبر غلط ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور صلح کی طرف مائل ہو گئے. یعنی جب پتہ چلا نا کہ خبر جھوٹی ہے، عثمان شہید نہیں ہوئے، تو پھر جو واقعہ ہوا وہ ہوا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ حوازن کی لڑائی سے حنین والے دن فارغ ہوئے اور مشرکین طائف میں جا کر قلعہ بند ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا. 40 دن تک یہ محاصرہ رہا. بالآخر کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت کے بعد محاصرہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف لوٹ گئے. اور جیرانہ سے ایک جگہ کا نام ہے جیرانہ، آپ نے عمرے کا احرام باندھا، یہی حنین کی غنیمتیں تقسیم کی، اور یہ عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالقعدہ میں ہوا. یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کرتے، اس میں پہل کرتے ہیں، تو تم بھی نہ خیال کرو، تم بھی بدلہ لے سکتے ہو. پھر اللہ نے ساتھ ہی فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. تم نے زیادتی نہیں کرنی، جتنا کوئی نقصان کرے گا اتنا ہی تم نے بدل لینا، اس سے زیادہ نہیں نقصان کرنا. یعنی جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر لو. یعنی مشرکین سے بھی عدل کا خیال رکھو. یہ نہیں کہا یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، تو آپ ان سے بڑھ چڑھ کر اگر کوئی کافر مسلمان کو قتل کرتا ہے تو یہ مسلمان یہ نہیں کرے گا اس کو قتل بھی کرے گا، ساتھ اس کے عذاب بھی کاٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جنگ میں صحابہ اکرام کو وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ کسی کا مسئلہ نہیں کرنا، یعنی اعضاء نہیں کاٹنے، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، جو نہایت بوڑھے جو لڑنے کے قابل نہیں ان کو قتل نہیں کرنا. تو یہاں پر مشرکین کے ساتھ بھی عدل کا خیال رکھا. یہاں بھی زیادتی کے بدلے کو زیادتی سے تعبیر کرنا ویسا ہی ہے جیسے اور جگہ عذاب اور سزا کے بدلے میں برائی کے لفظ سے بیان کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے زیادتی نہیں کرنی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت مکہ شریف میں اتری جہاں مسلمانوں میں کوئی شان و شوکت ہی نہ تھی، نہ جہاد کا حکم تھا. پھر یہ آیت مدینہ شریف میں جہاد کے حکم سے منسوخ ہو گئی. یعنی پھر اللہ نے جب مدینہ میں حکم آیا کہ مسلمانوں جب کافر تم پر چڑھائی کریں یا نہ کریں اب کفر کا سر کچل دو. پہلے یہ حکم تھا کہ زیادتی نہیں کرنی، پہلے کیا تھا کہ تم نے پہل نہیں کرنی، جب کوئی لڑائی میں پہل کرے گا پھر تم نے اس سے بدلہ لینا ہے. پھر یہ تھا جتنا کوئی نقصان کرے اتنا ہی بدلہ لینا ہے، زیادتی نہیں کرنی. پھر جب مدینہ کے اندر حکم نازل ہوا کہ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو. وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھاس کی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، جہاں سے گزرے ان کو قتل کر دو. یعنی انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں. وَلَا تُلْقُوا، اور نہ تم ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ طرف ہلاکت کی. وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی يحب المحسنین، يحب دوست رکھتا ہے یا محبت کرتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں سے. اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو
اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. واحسنوا، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہاں پر جو اللہ نے فرمایا اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد اور مال خرچ کرنے سے دریغ کرنا، گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر رہا، تو اگر یہ جہاد نہیں کریں گے لوگ تو مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچائیں گے، تو یہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالنا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اسلام پھیل گیا اور اسے قوت حاصل ہو گئی تو انصار جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب لڑائی بند ہو چکی ہے، لہٰذا اگر ہم اہل و عیال میں رہ کر کچھ گھر کا کام کاج کر لیں تو اچھا ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو مگر آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی صرف انصار کے کہنے پر کہ ہم اب جہاد یعنی کہ فتوحات ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون دے دیا ہے تو اب ہم کچھ گھر کے کام کاج کر لیں، اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے. اور سب نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے، اور دینی اور دنیاوی خطروں سے دور رہنے کا حکم ہے. یعنی جہاں پہ بھی دین کو یا تمہاری اپنی جانوں کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو اپنے آپ کو گھروں میں نہ بٹھاؤ، ہلاکت میں نہ ڈالو. تو اللہ کی راہ میں مال کے ساتھ جہاد کرنا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو عمران فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک نے قسطنطنیہ کی جنگ میں کفار کے لشکر پر دلیرانہ حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتا ہوا ان میں گھس گیا. تو بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو، یہ اپنے آپ کو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا اس آیت کا صحیح مطلب ہم خوب سمجھتے ہیں. کہتے ہیں سنو، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ کے ساتھ جہاد میں جنگ میں شریک رہے، آپ کی مدد پر ہم تلے رہے یہاں تک اسلام غالب ہوا اور مسلمان غالب آ گئے. تو ہم انصاریوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر آپس میں یہ مشورہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ ہمیں مشرف فرمایا ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے، آپ کی ہم رکابی میں جہاد کرتے رہے. اب الحمدللہ اسلام پھیل گیا ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی. ان دونوں میں نہ ہم نے اپنی اولاد کی خبر گیری کی، نہ مال کی دیکھ بھال کی، تو نہ کھیتوں اور باغوں کا کچھ خیال کیا. تو اب ہمیں کچھ چاہیے کہ ہم اپنے خانگی معاملات کی طرف توجہ دیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جہاد کو چھوڑ کر بال بچوں اور تجارت میں مشغول ہو جانا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. دشمن کے چاروں طرف سے حملہ کریں گے اور تمہارے اوپر چار دوڑیں گے، تو تم اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو بلکہ اپنے آپ کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رکھو. تو میرے خیال سے ہمارا آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے، ٹائم بھی کافی ہو گیا، اور پھر اللہ بھی اگلی کلاس کی ان کی بھی ہماری بھی انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.